تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، محتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کے متعلق یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسن آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور آج جو ہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے لقطہ۔ حضور آج کا موضوع ہے لقطہ، یہ ارشاد فرمائیے کہ لقطہ کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقطہ گری پڑی چیز کو کہتے ہیں، یعنی راستے میں کوئی چیز گری ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور فقہ کی کتابوں کے اندر، مسائل کی کتابوں کے اندر اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ مال وجدہ ومالکہ لا یعرف، کہ وہ مال کہ جو راستے میں گرا ہوا ملے اور اس کے مالک کا علم نہ ہو کہ اس کا مالک کون ہے۔ تو جو بھی گری ہوئی چیز ہے جو راستے میں سے ملی اس کو لقطہ کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح کے اندر، یعنی گری پڑی چیز جو کسی کی گم ہو گئی، کسی سے گر گئی، اور دوسرے شخص نے اس کے مالک کے جانے کے بعد دیکھا کہ یہ گری ہوئی چیز یہاں سے مجھے نظر آ رہی ہے اور یہ نہیں پتا کہ یہ چیز ہے کس کی، تو اس کو شریعت کی روشنی کے اندر لقطہ کہتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہمارا واسطہ اس سے پڑتا رہتا ہے کہ راستے میں کوئی نہ کوئی چیز، کوئی رقم، کوئی سکہ، کوئی نوٹ یا کوئی ایسی چیز جو کسی کی گر گئی ہے، کسی سے گم ہو گئی ہے، وہ ہمیں نظر آتی رہتی ہے، تو اس کو شریعت کی روشنی کے اندر لقطے سے تعبیر کیا جاتا ہے، لقطہ کہا جاتا ہے اس کو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو۔ اچھا حضور، آپ نے فرمایا کہ گری پڑی چیز ہے، رقم ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اور اگر لقطے کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے اٹھایا اور بعد میں یہ خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب کیا حکم ہوگا؟ یعنی لقطہ چونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ مشہور لفظ نہیں ہے، تو جو کسی کو چیز ملتی ہے اس سے ہم گفتگو کریں گے کہ لقطہ یعنی گری ہوئی چیز جو کسی کو ملی ہے، تو جو اس کو نظر آئی ہے اس کے اٹھانے کے اعتبار سے، یعنی اس کو اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے، اس کے لحاظ مختلف ہیں، یعنی مختلف نیتوں کے ساتھ، مختلف حالات اور کیفیات کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو حکم ہوں گے، جو احکامات ہوں گے وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ مثلا کسی کو گری ہوئی چیز ملی اور اس کو یہ خیال ہے کہ میں اس کو اٹھا کے اس کے مالک کو تلاش کروں گا اور تلاش کر کے اس کو دے دوں گا، یہ اس کو معلوم ہے، تو اس کی نیت یہ ہے اٹھاتے ہوئے کہ میں اسے لوں گا تو اس نیت سے لوں گا کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اس کے مالک تک یہ چیز جو مجھے گری ہوئی ملی ہے میں پہنچا دوں گا، تو پھر اس کا اٹھا لینا یہ مستحب ہے کہ یہ اس کو اٹھا لے۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے، کوئی چیز نظر آئی، پیسے گرے ہوئے نظر آئے، کسی کا بٹوا گرا ہوا نظر آیا، اور اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں اسے خود رکھ لوں گا، یعنی اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے، شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں اپنے پاس ہی رکھ لوں، مالک کو تلاش نہیں کروں گا، تو پھر اس صورت میں اس کا اٹھانا، اس کو چھوڑ دے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اس کو ظن غالب ہے کہ میں مالک کو دوں گا ہی نہیں، اپنے پاس ہی رکھ لوں گا، تو پھر اس صورت میں اس کا اٹھانا ناجائز ہے۔ یعنی اس کو اس بات کا ظن غالب ہے میں مالک کو نہیں دوں گا اور خود اپنے پاس رکھ لوں گا، اور نیت ہی اس نے یہ کر لی
کہ میں اٹھائی اپنے لیے رہا ہوں، فقط اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے لیے اٹھا رہا ہوں. جیسا کہ عام طور پہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ زمین پہ ملی چیز، رکھی ہوئی چیز مل گئی، گمی ہوئی کسی کی مل گئی، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس نیت سے اٹھا لیتے ہیں کہ چلو ہماری قسمت کہ ہمیں ایسی چیز مل گئی. تو اس نیت سے اگر کسی نے اٹھایا ہے تو یہ اس کا اٹھانا حرام ہے، اور یہ کسی کے مال کی چھین لینے کی طرح ہے کہ گویا اس نے کسی کے مال کو چھینا ہے. تو اگر کسی نے اس نیت سے اٹھایا کہ میں اس مال کو اپنے پاس رکھ لوں گا، تو اس کو شریعت کی روشنی میں غصب کہا جاتا ہے، کسی کے مال کو غصب کر لینا. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ چیز گری ہوئی دیکھی اور اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں اس کا اٹھا لینا ضروری ہے کہ اس کو اٹھا لے. ہاں اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اٹھاؤں گا تو پھر میں اپنے پاس ہی رکھ لوں گا، تو پھر وہ اس کو نہ اٹھائے. تو بہرحال اگر کسی نے اس نیت سے اٹھائی ہے کہ اس چیز کو اٹھاتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ اسے میں اپنے پاس رکھ لوں گا، تو پھر اس پر لازم ہے، اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کے مالک کو تلاش کرے گا، اس کے مالک کو تلاش کر کر اس تک اس چیز کو پہنچائے گا. اگر اس نیت سے نہ اٹھاتا وہ، بلکہ فقط اس نیت سے اٹھا لیتا کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے اس تک پہنچاؤں گا، اپنے لیے نہیں اٹھایا، تو یہاں پر شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے. اس بات کی بھی گنجائش دی ہے کہ اس نے میں راستے میں جو گری ہوئی چیز اٹھائی ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ واپس جا کے وہیں پر رکھ دے، جبکہ اس کی نیت یہ تھی کہ یہ مالک تک پہنچائے گا. اور اگر اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ مالک تک نہیں پہنچائے گا، اپنے پاس رکھ لے گا، تو پھر اس صورت میں تو اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب مالک کو تلاش کر کے مالک تک پہنچائے گا. اور اگر اس نیت سے اٹھایا ہے کہ مالک تک پہنچاؤں گا، تو اب دونوں اختیار ہیں، چاہے تو وہاں پر جا کر واپس رکھ دے اور چاہے تو مالک کو تلاش کر کے مالک تک اس چیز کو پہنچا دے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست رہنمائی فرمائی. اچھا اب حضور یہ بتائیے کہ اگر کسی نے اس نیت کے ساتھ گری پڑی چیز اٹھائی کہ میں مالک تک پہنچا دوں گا، اس کی حفاظت بھی وہ کرتا رہا اسی طریقے سے، مگر اب کسی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی، تو کیا اس کا اسے تاوان دینا پڑے گا؟ دیکھیں حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری بڑی زبردست رہنمائی کی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے لوگوں کی چیزیں گر جاتی ہیں. اب اگر کسی نے کوئی چیز اٹھا لی تو اس کے لیے مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اس وقت وہ کسی ایک شخص کو گواہ بنا لے یا دو شخصوں کو گواہ بنا لے. یعنی اس مقام پہ کچھ لوگ موجود ہیں تو ان کو وہ گواہ بنا لے اس بات کا کہ میں اس کو جو ہے وہ اٹھا رہا ہوں، تو مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھا رہا ہوں اور مجھے یہ چیز ملی ہے یہاں سے. اس کا فائدہ یہ ہے، یعنی جو ہمارا سوال ہے کہ اگر وہ رکھے رہا اپنے پاس اور پھر اس کے بعد نیت بھی یہ تھی کہ مالک تک پہنچاؤں گا لیکن وہ ضائع ہو گئی، تو اب اس کے اوپر کیا حکم ہوگا؟ اس سے پہلے کچھ فائدے اس حدیث پاک کی یہ بیان کیے علماء نے کہ اس نے وہ چیز اٹھائی اور لوگوں کو گواہ کر لیا کہ یہ دیکھیے کہ یہ چیز مجھے یہاں سے ملی ہے اور میں اس کے مالک تک پہنچانے کی نیت سے اسے اٹھا رہا ہوں. اٹھاتے ہوئے اس نے یہ نیت کر لی اور بتا دیا لوگوں کو، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اب اس کے دل سے یہ تمنا ختم ہو جائے گی کہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں، کہ اس کو پتہ ہے کہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ یہ چیز میں نے اٹھائی ہے اور مجھے مالک تک اس کو پہنچانا ہے، اب اس کو یہ اٹھائے گا نہیں. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے نے وہ چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا یا اس کا اچانک انتقال ہو گیا اور ورثہ کو وہ بتا نہیں سکا کہ بھائی یہ چیز جو میرے پاس موجود ہے یہ رکتے کی ہے. تو اب اس نے جو لوگوں کو گواہ بنایا تھا، اس گواہ بنانے کا اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ لوگ اس کے ورثہ کو بتا دیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کے والد صاحب کی یا آپ کے جو سرپرست تھے ان کی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو لکتے میں ملی تھی، گری ہوئی چیز ملی تھی جس کو مالک تک پہنچانا ہے، لہذا اب ورثہ اس چیز کو وراثت کے اندر تقسیم نہیں کریں گے. اس کے ساتھ دوسرا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوگا کہ اس نے وہ چیز اٹھائی، لوگوں کو گواہ بنا لیا، مالک آ گیا. اب مالک آ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے بٹوے کے اندر جو تھے وہ ₹1,00,000 تھے، یہ کہتا ہے نہیں مجھے تو 80,000 روپے ملے ہیں اس میں سے. تو اب گواہ موجود ہیں اس کے پاس، تو وہ بتائے گا کہ دیکھیں ان کے سامنے مجھے ملے تھے اور میں نے ان کو گواہ بنایا ہے. اب جیسا یہ مسئلہ ہے کہ وہ تلاش کرتا رہا، مالک ملا نہیں، اس سے ضائع ہو گئی، تو اس کے ضمن میں بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے اٹھاتے وقت گواہ بنا لیے تھے، گواہ بنا لیے تھے، یعنی ایسا مقام تھا کہ جہاں پر گواہ بنانا ممکن تھا، ٹھیک ہے، راستے میں اسی جگہ سے ملی کہ گواہ بنانا ممکن ہے، تو اس صورت میں وہ چیز اگر اس سے ضائع ہو گئی تو وہ گواہ اس بات کی گواہی دے دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اس کے اوپر ضمان نہیں ہوگا اگر اس نے گواہ بنا لیے ہیں تو. اور اگر وہ مقام ہی ایسا ہے
کہ جہاں پہ کسی کو گواہ بنانا ممکن ہی نہیں ہے، کسی سنسان راستے میں اس کو وہ چیز ملی ہے تو گواہ نہیں بنا سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر تاوان لازم نہیں آئے گا جبکہ اس کی اپنی غفلت سے وہ چیز ضائع نہ ہوئی ہو۔ اگر اس کی غفلت سے ضائع ہوئی تو اس کے احکام الگ ہیں، پھر اس کو دینا پڑے گا، لیکن اگر اس کی غفلت نہیں ہے اور اس سے وہ چیز ضائع ہو گئی اور ایسا مقام تھا کہ جہاں پہ گواہ بنانا ممکن نہیں تھا تو اس کے اوپر پھر وہ تاوان نہیں ہوگا کہ وہ اس سے ضائع ہو گئی، یعنی اس قدرتی وہ کسی وجہ سے اس سے نکل گئی وہ چیز، تو اس کے اوپر کوئی حکم لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر مقام ایسا تھا بازار میں سے ملا، گواہ بھی نہیں بنایا کسی کو، تو اس صورت میں مالک کو وہ چیز اس کو اپنی طرف سے دینا پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ رات دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گری پڑی چیزیں، بالخصوص مارکیٹس کے اندر یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسلامی بھائی اپنے بٹوے نکالتے ہیں، اسلامی بہنیں اپنے پرسوں میں سے چیز نکالتی ہیں، تو پتہ چلی کوئی چیز ایسے رکھی، پیسے رکھے اور وہ بھول گئے، یا بٹوا نکالا تو پتہ چلے کوئی چیز ایسی گر گئی یا رقم گر گئی، تو اس کے بہت سارے معاملات یہ تجارتی مراکز اور مارکیٹس میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ گواہان کی کتنی یوں سمجھے کہ ایک اس کی اہمیت ہے کہ اگر اس نے گواہ بنا لیا تو اس پر کوئی معاملہ نہیں، اگر گواہ نہیں بنا سکا تو پھر اس پر حکم ہے، مگر اگر یہی چیز سنسان جگہ پر ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کی کالز آئی ہوئی ہیں، ہم اسے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرار مدد یاد کر رہا ہوں حیدرآباد مدنی کوارٹر سے۔ دارالفتہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک پان کا کیبن ہے، اس کے سامنے سے بعض دفعہ گراہکوں کے بھی اور ہمارے بھی پیسے گر جاتے ہیں، تو وہ اٹھا کے ہم نے مدنی باکس لگایا ہوا ہے، اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، یہ اٹھا کے ڈالنا کیسا؟ اور آج ماشاءاللہ دارالفتہ کا جو موضوع ہے گری پڑی چیزیں اٹھانے کا کام، اس کا بہت منتظر تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے، دعوت اسلامی کو دن 25 میں رات 26 میں ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اسرار بھائی آپ کے سوال کا جواب ابھی ہم مزید ہمارے پاس کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ سب کے جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتاق احمد لتاری، میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے کوئی میری دکان ہے کہ دکان پہ کوئی مجھے بل دے، موٹر سائیکل کی دکان ہے، تو اگر اس کے پیسے کی جیب سے 10 20 50 والے کوئی نوٹ گر جائے تو آدمی وہ باہر کا دوبارہ اس کی جان پہچان ہو تو پھر اس کے ساتھ اس کا پیسے کو کیا کریں ہم؟ اس سوال کا جواب دے، شکریہ آپ کا، بہت بہت مہربانی ہوگی۔ جی تیسرے کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شکیل قادری، منڈی بہودین، خالیہ شہر سے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی اسلام بھائی کو راستے سے گرے ہوئے پیسے ملتے ہیں اور تیز ہوا چل رہی ہو، وہ اس لیے سے اٹھا لیتا ہے کہ شاید یہ پیسے اصل مالک تک نہ پہنچ سکیں گے، اور وہ اٹھا کر کسی نیک مقصد میں یعنی خرچ کر سکتا ہے نہیں، یعنی اس کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیسہ ہو سکتا ہے کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں، تو اس لیے مطلب ہے کہ وہ اٹھا کر کسی جائز کام میں خرچ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے شکیل بھائی، انشاءاللہ ابھی جواب دیتے ہیں۔ پان کی دکان ہے اور گاہکوں کے پیسے گر جاتے ہیں، اپنے پیسے گر جاتے ہیں، مدنی بکس یہ لگا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ پیسے ڈال دیے جاتے ہیں، اور عموماً جو بالعموم یہ ہے کہ محلے میں اگر کہیں ملتے ہیں نا تو مسجد میں آ کر امام صاحب کو دے جاتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے نا وہ چندے کی پیٹی میں ڈال دیے جائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، جو لکتا یعنی گری ہوئی چیز ملتی ہے جی تو اس میں سب سے پہلے جو میں نے عرض کی تھی کہ اگر تو اپنی نیت سے اٹھایا تو اب تو لازم ہو جاتا ہے کہ وہ مالک تک اسے پہنچائے گا۔ اچھا، اب پان کا کیبن ہے یا کوئی دوسری جگہ ہے جہاں سے ان کو پیسے ملے ہیں، تو اس صورت میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس رقم کی ہم مقدار دیکھتے ہیں، اور اس کی مقدار کے اعتبار سے پہلے جو ہے وہ اعلان کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، تشہیر کرنا، کہ جس کے ذریعے سے اس کے مالک کو تلاش کیا جائے۔ اب مثلا مثال کے طور پہ ان کی دکان کے باہر 100 روپے رکھے ہوئے ہیں، اب وہ علاقہ ایسا ہے کہ 100 روپے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ مالک جو ہے وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی رقم جو ہے وہ کسی شرعی فقیر کو یہ دے سکتے ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا ظن غالب ہو، ان کے دل کے اندر یہ خیال جم گیا ہو کہ اب اس نوٹ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی آئے گا نہیں، یعنی اتنی معمولی رقم ہے کہ جس کی گر گئی ہے اب یہ دوبارہ آئے گا نہیں۔ مثلا ان کو صبح 10 بجے وہ نوٹ ملی، شام ہو گئی 6 بج گئے، اب کوئی آیا نہیں، تو ان کو اس بات کا ظن غالب اگر ہو گیا، ایسی رقم ہے معمولی کہ دل کے اندر خیال جم جاتا ہے کہ اب اس کو لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا،
تو اس صورت میں یہ کسی شرعی فقیر کو وہ پیسے دے دیں یا مسجد کے چندہ باکس کے اندر وہ ڈال دیں، ان کو اس کی اجازت ہے۔ تو اگر وہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جس کو تلاش کرنے والا کئی دن تک تلاش کرے گا، تو جب تک اس بات کا دل کے اندر خیال نہیں جم جاتا اور یہ اپنے طور پہ اعلانات نہیں کر دیتے، لکھ کر لگا دیا مثال کے طور پر کہ کچھ رقم ملی ہے یا کوئی چیز ملی ہے، فلاں دن ملی تھی، جن صاحب کی ہو وہ نشانی بتا کر لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کا اعلان کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی کچھ چیز ملی ہے، جس کی ہے وہ آ کے لے جائے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت گزر گیا، وہ لے کر نہیں گیا بندہ، کوئی بھی نہیں آیا، اور ان کے دل کے اندر یہ خیال جم گیا کہ اب اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، فقط اپنی طرف سے خیال جما نہ لے، واقعی ایسی کنڈیشن ہو کہ ایسی صورت ہو چکی ہے کہ اب کوئی لینے کے لیے آئے گا نہیں، تو اس صورت میں کسی شرعی فقیر کو کہ جس کو زکوٰۃ کا جو مستحق ہو اس کو دے دے، یا پھر جو ہے وہ مسجد وغیرہ کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسے عطیات بکس کا ڈبہ ہے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں؟ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، اور آپ نے شرعی فقیر فرمایا، شرعی فقیر کی تھوڑی سی ڈیفینیشن؟ شرعی فقیر جس کو زکوٰۃ لگتی ہو، ٹھیک ہے، ہماری اصطلاح کے اندر کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کہ جس کے پاس نصاب نہ ہو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا اتنا سونا نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جائے بیچنے کا، اتنا سامان نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، تو اس صورت میں ٹھیک ہے کہ وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے، اس کو وہ رقم ہم دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد یہ شکیل بھائی، تیسری کال جو آئی تھی، شکیل بھائی منڈی بہاؤالدین سے تھے کہ پیسے گرے ہوئے ملے اور وہ ہوا تیز چل رہی ہے اور یہ بھی تہیا ہے کہ یہ مالک تک نہیں پہنچیں گے، تو اب کسی نے ایک کام میں خرچ کر دیے، یعنی اگر تو اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے اسے اٹھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن نیت یہ کریں کہ میں اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک۔ پھر اگر وہ مالک نہیں ملتا تو اسے کسی جو ہے وہ مسجد وغیرہ کے اندر وہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا، دوسری کال یہ مشتاق بھائی کی تھی، اسکوٹر کی دکان ہے، مجھے کال تو یہ سمجھ آئی کہ پیسے ملتے ہیں تو وہ مالک کو پیچھے ڈھونڈنے کے لیے جائے، کیا کریں؟ دیکھیں اگر ان کو پتا ہے کہ کس کے گرے ہیں تو پھر تو اس صورت میں یہ لکتا ہے نہیں، ان کو جانا پڑے گا اس کے پیچھے، پتا چل گیا مالک کا کہ بھئی اس کے ہمارے سامنے گرے ہیں تو اٹھا کے اس کو دینا ضروری ہو جائے گا۔ لکتا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے مالک کا پتہ نہ ہو، مالک کا پتہ ہے تو اس تک پہنچانا یہ ضروری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ کال سنائیے جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالفتاء اہل سنت سے میرا عرض یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کھانے کے متعلقہ ہو کہ مطلب کہ اگر گری ہوئی بندہ اٹھا لے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر کچھ دن رہے گی تو وہ خراب ہو جائے گی، ہے کہ اس کی کوشش بھی کی جائے کہ اس کے مالک تک پہنچ جائے، تو وہ نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ تعالی جواب طلب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے، میں آج یہ بات بول رہا ہوں ضلع صاحبہ سے، چیک نمبر 7812۔ گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کی چیز گری ہوئی سامنے نظر آئی ہے تو اگر وہ اٹھاؤں نہ اٹھاؤں تو وہ کوئی اور اٹھا دے، تو جس کی چیز گری ہے اس کو تو ملنا ممکن نہیں ہے، تو کیا اس کو اٹھا کر کسی مسجد میں دے دوں اور اسپیکر و ادا کروں؟ اگر وہ آدمی نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کا سوال یہ پچھلے سوالات سے متصل تھا، تو یہی کہ اگر یہ رقم ملتی ہے اور قوی امید ہے کہ مالک نہیں ملے گا تو اس کو مسجد میں ڈال دیں۔ دیکھیں وہی بات ہے، میں عرض کر چکا کہ جس وقت اٹھائے گا وہ اسی نیت سے اٹھائے گا کہ میں اس کے مالک تک یہ پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے، اپنی نیت سے نہ اٹھائے، نہ مسجد میں دینے کی نیت سے اٹھائے، مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھائے، اور پھر اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ اس کی تشہیر کرے، یعنی لکھ کر لگا دے، بازاروں کے اندر اعلان کر دے، کسی مجمع میں جہاں وہ قریب مجمع ہے تو وہاں اعلان کر دے، یا جو ہے وہ جو مساجد وغیرہ ہیں اس میں اعلان کر دے۔ تو اگر یہ اعلانات وغیرہ کرنے کے بعد اس کو اس بات کا غالب گمان ہو جاتا ہے، خیال اس کے دل کے اندر جم جاتا ہے کہ اب یہ مالک نہیں ملے گا، تو اس کے بعد یہ پھر مسجد کے اندر دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ جو کال آئی ہے وہ آئی کھانے کے متعلق، کوئی گری ہوئی چیز ملے، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں لکتا جو ہوتا ہے نا، یہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ گری پڑی چیز کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس کو اٹھانا جائز ہے، جس کو اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو مالک پھینک دیتے ہیں، عرف ہوتا ہے ان کے پھینکنے کا، رسی پھینک دی چھوٹی سی، یا عصا لکڑی وغیرہ کو پھینک دی، ستری پھینک دیتے، ہاں ستلی پھینک دی، یا جو ہے وہ ماچس کی تلیاں پھینک دی، یا کھجور کی گٹھلیاں پھینک دی۔ اب ایسی چیز جو ہے اس کے اٹھانے میں حرج نہیں ہوتا، کہ جس کے بارے میں معروف ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ
پھینک دی جاتی ہیں، کارٹن پھینک دیتے ہیں لوگ، جی ہاں، ایسے معمولی چیزیں وہ پھینک دیتے ہیں، تو ان کو پھینکنے کا عرف ہے، معمولی سی چیزیں. تو اس کی تو ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی رخصت دی ہے کہ لکڑی کا پھینکا جانا، جو راستے میں لکڑی ملی یا رسی ملی یا عصا وغیرہ ملا، تو ایسی چیز کہ جس کو لوگ پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے. تو اگر ایسی چیز گری ہوئی ملی ہے کہ جس کو پھینکنے کا عرف ہے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں، اس کو بندہ اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے. اب رہا جہاں تک کھانے والی چیز کا معاملہ، اب کسی کی مثال کے طور پہ جو ہے وہ کوئی فروٹ کی تھیلی تھی، وہ راستے میں گری پڑی ان کو مل گئی، تو اب ظاہر ہے کہ پوری فروٹ کی تھیلی کوئی نہیں پھینکتا، نہ گری ہوئی کسی کو اس طرح چھوڑتا ہے وہ. تو ایسی صورت میں اگر اس نے وہ چیز اٹھائی اور اس نے اٹھانی اس نیت سے ہی کہ مالک تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اب اس نے اعلان بھی اپنی حد المقدور وہاں پہ تلاش بھی کر لیا، لوگوں سے پوچھ بھی لیا اس نے، اب اس کو وہ ملا نہیں، اور وہ فروٹ ایسا ہے یا سبزی ایسی ہے کہ اگر اس کو وہ رکھے گا زیادہ دیر تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ تو خراب ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اس کو وہ کسی شرعی فقیر کو دے دے تاکہ وہ اس کو استعمال کر لے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود کھا لے یا خود اپنے استعمال میں لے آئے. ایسی چیز جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی شرعی فقیر تک اس کو پہنچائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ حضور جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کھانے کے متعلق، اور آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جب چیز اٹھائے تو یہ احکام تو ایک شخص کے متعلق تھے کہ وہ تشہیر کرے اور سارے معاملات کرے. اگر دو اشخاص نے مل کر کسی ایک چیز کو ساتھ اٹھایا تو ان کا حکم کیا ہوگا؟ کیا دونوں پر تشہیر لازم ہے؟ ہاں بالکل دونوں پر ہوگی. مثلا دو شخص جا رہے تھے، راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی مل گئی، دونوں نے اٹھا لیا اس کو، تو اس صورت میں دونوں پر تشہیر ضروری ہوگی، دونوں مل کے اس مالک کو تلاش کریں گے. ہاں ایک نے کہا کہ بھائی تم اٹھا لو جا کے، اور دوسرے نے جا کے اٹھا لیا، تو اب جس نے اٹھایا ہے اس کو تشہیر کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سارے احکامات تو اب یہ بالغ کے ہیں. اب بچہ کوئی چیز اٹھا لے اور لے کر گھر پر پتہ چلے آ گیا، اب کیا احکامات اس سے بھی لازم ہوں گے؟ بالکل اس پر بھی لازم ہوں گے، نابالغ پر بھی؟ بالکل نابالغ پر بھی لازم ہوں گے، اور بچوں کی اس حوالے سے بچپن سے ہی تربیت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور احادیث طیبہ ان کو بتانی چاہیے. سنن دارمی کی حدیث مبارکہ سبھی کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جارود بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لقطۃ المسلم حرق النار، یعنی مسلمان کا جو گرا پڑا مال ہے وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، یعنی شعلہ ہے اس کا وہ. تو اب اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کہ جو مسلمان کا گرا ہوا مال اٹھائے، یعنی اسی نیت سے اٹھائے کہ میں اس کو اپنے استعمال میں لے آؤں گا، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ جہنم کا شعلہ اٹھانے والا ایک طریقے سے. اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، کہ جس نے کسی گری پڑی چیز کو اٹھایا اور اس کا اعلان نہیں کیا تو وہ شخص گمراہ ہے. تو بچپن سے ہی بچوں کی اس حوالے سے تربیت کرنی چاہیے کہ راستے میں گری پڑی چیزوں کو نہ اٹھائیں. اور بچہ ظاہر ہے کہ وہ نیت کرے گا بھی نہیں، چھوٹا بچہ جو ہوگا وہ عام طور پہ جس چیز اٹھائے گا تو اپنے لیے اٹھا لے گا. اسی طرح اسکول کی بعض اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بچے پھر ایک دوسرے کی چیزیں لے آتے ہیں. ایسے معاملات جو ہیں ان کی بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر ان کی عادت یہ پختہ رہے کہ وہ گری ہوئی چیزوں کو نہ اٹھائیں. اب اگر بچے نے کوئی چیز اٹھا لی تو بچے پر بھی تشہیر ضروری ہے، جو اس کی طرف سے اس کا وری یا اس کا جو بھی سرپرست ہے وہ اس کی تشہیر کرے گا، اور اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو پھر اس کا ضمان بھی دینا پڑے گا. اگر اس نیت سے اٹھائی گئی کہ جو ہے وہ اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں گے، یا اٹھائی اور وہاں پہ گواہ بنانا ممکن تھا اور اس نے گواہ نہیں بنایا، تو اس صورت میں جو ہے اس کو بھی اس کا ضمان دینا پڑے گا. یہاں مجھے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے احترام مسلم رسالے میں سے وہ روایتیں یاد آ رہی ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ اپنے بچے کو ایک ادب سکھانا یہ 3 سا یوں سمجھے کہ خیرات کرنے سے بڑھ کر ہے. تو بچوں کی تربیت کے اندر یہ چیز بھی کتنی اہمیت رکھتی ہے، اللہ اکبر. یہ مطلب ہم نے اس سے پتہ چلا کہ یہ انتہائی اہم مدنی پھول ہمیں اس کے اندر یہ سیکھنے کو ملا. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز اٹھا لی تھی لیکن وہ اپنی مصروفیات کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر اب تشہیر کرنے پر قادر نہیں، وہ کیا کرے گا؟ یعنی کسی نے کوئی چیز اٹھائی اور اس کو اس بات کی قدرت نہیں ہے، بوڑھا ہے مثال کے طور پہ یا بیمار ہے اور وہ
خود اعلان نہیں کر سکتا لوگوں کے درمیان، تو پھر وہ اپنا نائب بنا دے، کسی کو نائب بنا دے کہ وہ اس کی طرف سے اعلان کرے اور اس چیز کو جو ہے وہ مالک تک پہنچائے۔ بہرحال تشہیر کرنا یہ ضروری ہوگی، جب اس نے اٹھا لیا ہے تو اب اٹھا کر پہنچانا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک، اللہ اکبر۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کچھ چیز اٹھائی، اعلان بھی کرتا رہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس وقت اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ وہ اپنے ورثاء کو، اپنی اولاد کو بتا دے کہ یہ مال لکتے کا مال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کے بعد اس کی اولاد اس مال کو سنبھالے یا اس کے مالک کو تلاش کرے تاکہ اس کے مالک تک اس چیز کو پہنچایا جا سکے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس لکتے کے مال کو اس کی وراثت کا مال سمجھ کے جو اس کی اولاد ہے وہ اسی کے اندر جو ہے وہ اپنے وراثت کا جو مال ہے اس میں تقسیم کاری کے اندر اس مال کو بھی لیا ہے، نہیں، بلکہ جو مال باپ کو گرا پڑا ملا ہے، اب جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو پھر وہ اس بات کی وصیت اپنے بچوں کو کر جائے، ان کو بتا دے کہ یہ لکتے کا مال ہے، اس کے مالک تک اس کو پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، کال سنا دیجیے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورنگی سے عامر اتاری عرض کر رہے ہیں، جیسے روڈ پر کوئی چیز گرتی ہے، گاڑی کے سامان سے متعلق ہوتے گاڑیاں چلتی ہے، اس میں سے نٹ گر جاتے ہیں، بول گر جاتے ہیں، اور بھی کچھ سامان گر جاتا ہے، جو ایسی چیز ہوتی ہے جس کی گرتی ہے سے کی مطلب ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی، اب وہ تک مالک تک وہ پہنچانے کی اتنی وہ حاجت نہیں ہوتی کہ بھئی اس مالک کو ضروری ہے کہ وہ پہنچائی جائے۔ اب وہ ہے دکھنے میں چھوٹی سی چیز، نٹ ہے یا اسکرو ہے یا کوئی، اب وہ ایسی چیز وہ مطلب کسی کو دی بھی نہیں جا سکتی۔ ایسی چیزیں روڈوں پہ گرتی ہے، گاڑیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، ٹائروں میں گھس جاتی ہے، ایسی چیز اٹھا کر اس کو کیا کیا جائے؟ اچھی نیت سے اٹھا لیں بھائی یہ گاڑی میں ٹائروں میں گھس جائے گی نٹ، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا مدنی رہنمائی ہماری فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ کورنگی سے عامر بھائی تھے، گاڑی کے نٹ بولٹ وغیرہ چیزیں یہ پڑی ہوتی ہیں، عموماً ڈینٹر پینٹر کا جہاں پر کام ہوتا ہے، اسکوٹرز کا، گاڑیوں کا، تو وہیں پڑی ہوتی ہیں۔ اب یہ اسکوٹر پر یہ روڈ پر پڑی ہیں، گاڑی گزر رہی ہے، پتہ چلے ٹائر میں لگ جائے گی تو اس کو اٹھا لینا تاکہ کسی گاڑی میں نہ لگ جائے، کیسا؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اگر پتہ ہے کہ اب یہ اس کا مالک تو اسے تلاش کرنے آئے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو توجہ بھی نہیں دے گا کوئی اس کے تلاش کرنے پر، اور اس کا اعلان بھی اس طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی کوئی چیز ہو کہ جس کا جو باقاعدہ اعلان کیا جا سکے، ایسی کوئی گاڑی کی چیز ہے کہ جو قیمتی ہے انتہائی، تو پھر اس کا اعلان ایک الگ چیز ہے، لیکن نٹ بول وغیرہ عام طور پہ لوگ تلاش کرنے کے لیے آتے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسی چیز جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنا بھی مشکل ہے، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، تو وہ اسے کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دے، ان کو دے دے گی جی۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ ہوا کہ کوئی خوف خدا رکھنے والا ڈینٹر پینٹر ہے یا میکینک ہے، اس نے کسی شرعی فقیر کو دے دی، اب وہ اس سے کچھ رقم کے بدلے خرید سکتا ہے؟ جی خرید سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ آخری دو سوالات کہ مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں، بالخصوص حرمین طیبین کے باہر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اب وہ جو جوتا نظر آیا وہ بس وہ پہن کے چلو بھائی چلتے بنے۔ یہ تو ناجائز ہے بہرحال، کہ یعنی جو جوتا نظر آیا وہ اس کو اٹھا کے لے کر چلتا بنا، تو بہرحال حرمین طیبین کے تو معاملات ہی جدا ہیں، وہاں تو لوگ اس حوالے سے کوئی لحاظ کرتے ہی نہیں ہیں، اور پتہ نہیں شاید یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ وہاں سے تو اٹھا لینا نعوذ باللہ ان کے لیے ناجائز کام ہی نہیں ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ جس کے چپل ہاتھ میں آئے اس کو اٹھا کے لے گئے، یا ڈھیر رکھا ہوا اس میں سے اٹھا لیے، تو ایسا کرنا تو ناجائز ہے۔ عام طور پہ جو مساجد کے اندر جوتے تبدیل ہو جائیں، ایک ہے تبدیل ہو جانا اور ایک ہے کسی کے جوتے اٹھا کے لے جانا۔ جوتے تبدیل ہو گئے تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ جس کے جوتے تبدیل ہوئے ہیں اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے جیسا ہی دوسرا جوتا یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اب اس کو اس بات کا گمان ہے کہ یہ جو بندہ میرے جوتے لے کر گیا ہے یہ غلطی سے لے گیا ہے، تو اس صورت میں اب یہ اس کے جوتے نہیں اٹھا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے جو جوتے ہیں یہ پرانے چھوڑ گیا ہے، نئے اٹھا کے لے گیا ہے، ہیں ایک جیسے لیکن بہت پرانے ہیں، اور یہ نئے جو لے کر گیا، اور غالب گمان اس کے دل کے اندر یہ جمتا ہے کہ یہ اٹھا کر لے کے گیا جان بوجھ کے، تو اب یہ ہو گیا اس بندے کا غصب جس نے اس کے جوتے اٹھائے اور اپنے جوتے یہ چھوڑ کر چلا گیا، تو اس صورت میں ان کے اس جوتے کو، یہ پرانے جوتے کو اٹھا سکتا ہے، بچے تو اس سے بھی بہتر ہے، لیکن یہ کہ وہ اگر کسی کے تبدیل ہو گئے جوتے تو اس صورت میں وہ اس کو اٹھا نہیں، عموماً یہی زیادہ ہوتا ہے کہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری نماز میں آ کر چیک کرے گا آیا وہ رکھ گئے کیا معاملہ ہوا، اس طریقے سے چیک کرے، اگر اس کو اپنے چپلوں کی ایسی پہچان ہے
ٹھیک ہے, کہ اس کو دیکھ کے وہ پہچان لے گا کہ یہ جو چپل لگ کر گیا ہے وہ میرے ہی چپل لگ کر گیا, تو پھر ٹھیک ہے وہ اس کو لے کر جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت, بڑے معاملات ہو جاتے ہیں, گھر کے اندر چیزیں گم ہو جاتی ہیں, پیسے گم ہو جاتے ہیں, بعض اوقات سونے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں گم ہو جاتی ہیں, تو ورد و وظائف میں بڑی طاقت ہے, کوئی ایسا وظیفہ, ایسا ورد کوئی کہ جس سے یہ گمی ہوئی چیزیں مل جائیں؟ میں عرض تو کر دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ دعائیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان دعاؤں کے الفاظ تفسیری ہیں, یعنی ہیں موجود ہیں لیکن تھوڑے سے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں, تو اس جگہ سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی لیجئے. ایک وظیفہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ الفاظ پڑھے کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو, اچھا, یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, صحیح, ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالتی, یہ الفاظ ہیں, اس کو پڑھے, اور اس کے آخر میں جو ضالتی کے الفاظ آئے ہیں, اس ضالتی کی جگہ اپنی چیز کا نام لے لیں. مثلا اسکوٹر گم ہو گئی ہے تو بینہ کے بعد جو ضالتی کے الفاظ ہیں اس کو ہٹا کے اپنے اسکوٹر کا نام لے لیں. کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کا نام وہاں پر وہ ذکر کر دے, انشاءاللہ یہ چیز جو اس کی گمی ہے وہ مل جائے گی. اور دوسرا وظیفہ یہ بتایا گیا ہے جس میں ہمارے عقیدے کا بھی اس بات ہے, اور یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, فقہ حنفی کے امام ہیں, انہوں نے اپنی کتاب رد المحتار کے اندر اس وظیفے کو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وظیفہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی وہ چیز جو ہے اسے مل جائے گی. وہ یہ طریقہ لکھا ہے کہ کسی بلند جگہ پر قبلہ رو کھڑا ہو جائے, ٹھیک ہے, اور پھر فاتحہ پڑھے, سورہ فاتحہ, اور اس کو پڑھ کر اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرے. ٹھیک, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بزرگ ہیں سیدی احمد الوان, سبحان اللہ, ان کے حوالے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ وہ یوں کہے کہ یا سیدی احمد یا ابن الوان رد علی ضالتی و الا نزعتک من دیوان الاولیاء, یہ الفاظ ہیں. تو ان الفاظ کو پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ چیز اسے مل جائے گی. تو یہ سیدی احمد بن الوان جو ہیں یہ ایک پرانے بزرگ ہیں, اور شام کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ کوئی چیز گم ہوتی تو پھر اس طرح کا یہ عمل کیا کرتے تھے اور ان کو پکارتے تھے. کیا بات, تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ چیز ان کو ملا دیتا تھا. اور جو پہلا میں نے وظیفہ ذکر کیا ہے اس حوالے سے بھی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے, اس کو آزمایا ہے, وہ چیز اللہ تبارک و تعالی ملا دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب ان اولیاء کاملین کا ہی عالم ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد کا کیا عالم ہوگا, سبحان اللہ. اچھا حضور, یہ آپ نے وظائف تو ارشاد فرمائے, مگر اب یہ تو ظاہر بات ہے تھوڑے سے مشکل ہے, یہ کہاں ملیں گے؟ دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب جو ہے بحر شریعت, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ, ٹھیک ہے, بحر شریعت جلد دوم, حصہ نمبر 10, ٹھیک ہے, اس کے صفحہ نمبر 484, 484, بحر شریعت جلد دوسری حصہ 10 اور صفحہ نمبر 484, اس پر یہ دیکھ سکتے ہیں. دونوں وظیفے موجود ہیں, اعراب بھی لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی گمی ہوئی چیز جو ہے وہ ملا دے گی. بحر شریعت جلد دوم حصہ 10 صفحہ نمبر 484, یہ آپ نے امید ہے کہ نوٹ کر لیا ہوگا. آخری چند منٹیں ہیں اور 2 کالز آئی ہوئی ہیں, جی فوراً سنا دیں. محمد بلال اتاری بات کرو ارتباط سے. 100 یا 200 عرصہ مل جاتا ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے بھی اعلان وغیرہ کروانا ہے, اس کے لیے مناسب ہوگا اعلان کروانا. 100-200 روپے مل جائیں تو اس کے لیے بھی اعلان کروائیں, ٹھیک ہے, مسجد میں, ٹھیک ہے. اور دوسری کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریحان اتاری پاول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر جیسے کوئی چیز ہمیں نظر آئی راستے میں اور میں نے اس کو اٹھا لیا اور مجھے یاد آیا کہ اس کا اٹھانا تو حرام ہے, ناجائز ہے, اس کو اٹھانا نہیں چاہیے, اب میں اس صورت میں کیا اور اس کو دوبارہ رکھ سکتا ہوں؟ یہ دونوں سوالات کے تقریباً جواب دے دیے گئے, مگر پھر بھی انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب اس کو فرمائیں گے. جی حضور, 100-200 روپے ملے تو کیا مسجد میں اعلان کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل, یعنی جہاں سے ملے ہیں اس مقام کے قریب علاقوں میں اعلان کر دیں, ٹھیک ہے, کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی کچھ رقم مجھے ملی ہے معمولی سی, جن کی ہو وہ نشانی بتا کر مجھے لے جائیں. 100-200 ہوں یا 50 روپے ہوں یا 10 روپے ہوں, جتنی رقم ہے, جیسا لوگوں کا وہاں پہ رواج ہے کہ اس رقم سے کتنی دیر تک وہ مایوس ہو جاتے ہیں,
اتنی دیر تک اس کا اعلان کرنا یہ ضروری ہوگا. تو 100-200 ملے ہیں تو اس کا بھی اعلان کرنا ہوگا, بتانا ہوگا لوگوں کو, لکھ کر چھوٹی سی پرچی لگا دے, ایک دن کے لیے لگا دے تاکہ لوگ جو ہے وہ دیکھ کر آ جائیں اس کے پاس اور لے جائیں اس سے. اور دوسرا یہ ریحان بھائی باب المدینہ کراچی سے کہ اٹھا لیا, اب یاد آیا کہ یہ اٹھانا تو درست نہیں تھا, تو کیا کریں؟ اب یہ تو نیت دیکھی جائے گی کہ کس نیت سے انہوں نے اٹھایا ہے. اگر اس نیت سے اٹھایا ہے کہ اپنے استعمال میں لائیں گے, اب تو ڈھونڈنا یہ لازم ہو جائے گا. اور اگر اس نیت سے نہیں اٹھایا, مالک تک پہنچانے ہی کی نیت سے اٹھایا تھا, تو پھر اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ مالک کو تلاش کر کے اس تک پہنچایا, ورنہ جہاں سے اٹھایا وہاں بھی جا کے رکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آج میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دارالفتاء اہل سنت کے اندر لقطہ یعنی گری پڑی چیز جس کے مالک کا پتہ نہ ہو, اس کے مسائل آپ نے سنے, کتنی اہمیت کے حامل, کتنے شعبوں میں کیسے کیسے مسائل پیش آتے ہیں. یہ آپ کی کال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 سوالات ہمارے پاس آئے تھے, 10 کالز آئیں اور ان کے تقریباً جوابات یہ دیے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, خوف خدا نصیب فرمائے. تو دیکھیے اس سلسلے کے اندر کتنی اہم باتیں ہم سب کو سیکھنے کو ملتی ہیں. اس سلسلے کو اور مدنی چینل کے دیگر مختلف سلسلوں کو دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.